آج ہمارے سامنے ایک تحریر ہے، مختصر سی ہے لیکن بہت چونکا دینے والی۔ یہ تحریر جدید زندگی، کام اور جسے ہم آزادی کہتے ہیں نا، اس پورے تصور پر ہی ایک سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ غلامی ختم نہیں ہوئی، بس اس نے اپنا کہہ لیں کہ لباس بدل لیا ہے۔ آج ہم اسی تحریر کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جدید زنجیریں آخر ہیں کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سب سے اہم ہمارے YouTube چینل WKB360 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں۔ شکریہ۔ اور یہ ایک بہت اہم بحث ہے کیونکہ یہ تحریر صرف ایک معاشی نظام پر تبصرہ نہیں ہے، یہ اصل میں ہماری نفسیات پر، ہماری خواہشات پر، مطلب ہماری زندگی کے معنی پر ایک حملہ ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر خود سے پوچھیں، کیا ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں یا صرف کسی اور کے بنائے ہوئے نظام کی قسطیں بھر رہے ہیں؟ یہ فرد اور نظام کے بیچ اس تعلق کو بے نقاب کرتی ہے جس پر ہم عام طور پر سوال نہیں اٹھاتے۔ اچھا، تو آئیے اس کی پہلی اور سب سے دھماکہ خیز بات سے شروع کرتے ہیں۔ آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے، دنیا نے غلامی کے طریقے بدل دیے ہیں، زنجیریں اب لوہے کی نہیں رہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پہلی نظر میں یہ ایک مبالغہ لگتا ہے۔ آج کا انسان تو آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے نوکری کرتا ہے، اپنی مرضی سے گھر لیتا ہے، تو مصنف کن زنجیروں کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہی اس تحریر کا کمال ہے، وہ اس سوال کو معلق نہیں چھوڑتی، وہ سیدھا ان زنجیروں کی نشاندہی کرتی ہے: تنخواہیں، کرائے اور قرضے۔ اب یہ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، کیونکہ ہم تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کی سہولیات سمجھتے ہیں، لیکن مصنف کا نقطہ نظر بالکل الٹ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سہولیات نہیں، یہ وہ جدید زنجیریں ہیں جو ہمیں ایک دائرے میں قید رکھتی ہیں۔ وہ جو معاشیات کی زبان میں ریٹ ریس کہتے ہیں، یہ تحریر اسے ایک روحانی قید کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ یہ صرف پیسوں کی دوڑ نہیں، یہ آزادی کے وہم میں بھاگنے کی دوڑ ہے۔ جی بالکل۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا یہ نظریہ تھوڑا یک طرفہ نہیں؟ مطلب بہت سے لوگوں کے لیے تنخواہ صرف ایک زنجیر تو نہیں بلکہ معاشی استحکام کی ضمانت بھی ہے۔ یہ انہیں اپنے خاندان کی کفالت کا موقع دیتی ہے۔ اسی طرح قرض جیسے گھر کے لیے مورگیج لوگوں کو ایک اثاثہ بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو کیا مصنف اس پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر رہا؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے اور یہی اس بحث کو دلچسپ بناتا ہے۔ دیکھیں، مصنف کے نقطۂ نظر سے جسے ہم استحکام کہتے ہیں، وہ دراصل ایک بہت ہی نازک انحصار ہے۔ تحریر میں ایک جملہ ہے جو اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وہ تمہیں اتنا ضرور دیتے ہیں کہ تم بھوکے نہ مرو، مگر کبھی اتنا نہیں دیتے کہ تم آزاد ہو کر جینا شروع کر دو۔ یہاں نقطہ یہ ہے کہ یہ استحکام مشروط ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک آپ نظام کے لیے کارآمد ہیں۔ اچھا، جس دن آپ کی کارآمدگی ختم ہوئی، یعنی نظام کو آپ کی ضرورت نہ رہی، یہ سارا ڈھانچہ ریت کی دیوار کی طرح گر سکتا ہے۔ تو جسے ہم اثاثہ سمجھ رہے ہیں، مصنف اسے ایک ایسی ذمہ داری کے طور پر دیکھتا ہے جو ہمیں ہر حال میں کام کرتے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ گھر آپ کا ہے، لیکن جب تک آخری قسط ادا نہ ہو جائے، کیا وہ واقعی آپ کا ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی پریشان کن سوچ ہے۔ یعنی جس چیز کو ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ہماری قید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے تحریر اس روزمرہ کی مشقت کی تصویر کشی کرتی ہے جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے جانی پہچانی ہے۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا، تم ہر صبح اٹھتے ہو، دفتر جاتے ہو، ایک تنخواہ کے وعدے پر اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنے خواب، اپنی جوانی قسطوں میں گروی رکھ دیتے ہو، تو سچ کہوں ایک لمحے کے لیے میں روک سا گیا۔ یہ قسطوں میں گروی رکھنے کا خیال اتنا سچا ہے کہ تکلیف دیتا ہے۔ ہم واقعی اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی وقت روز تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ رہے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اور یہیں پر تحریر زندگی اور بقا کے درمیان ایک بہت گہرا اور اہم فرق واضح کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ زندگی نہیں، یہ صرف بقا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ زندگی کا مطلب ہے تجربات کرنا، اپنے شوق پورے کرنا، بامانی رشتے بنانا، جبکہ بقا کا مطلب ہے صرف اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کل صبح دوبارہ کام پر جانے کے قابل ہوں۔ آپ کی ساری توانائی صرف اس لیے خرچ ہوتی ہے تاکہ آپ نظام کے پہیے کو اگلے دن بھی گھما سکیں۔ گویا انسان خود ایک مقصد نہیں رہا بلکہ کسی بڑے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ وہ اس بڑی مشین کا ایک پرزہ ہے اور اس کی ساری تگ و دو صرف اس لیے ہے کہ وہ پرزہ ٹھیک سے کام کرتا رہے، اور شام ہوتے ہی تمہارے ہاتھ میں بس اتنا آتا ہے کہ اگلی صبح دوبارہ اسی مشین کی طرح چل سکو۔ یہ تو بہت مایوس کن تصویر ہے۔ یہ مایوس کن ہے، لیکن یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف بھی لاتی ہے۔ مجھے ایک دوست یاد ہے جس نے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری چھوڑی تاکہ وہ پہاڑوں میں جا کے ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس چلا سکے۔ اس کے تمام دوستوں اور گھر والوں نے اسے پاگل کہا کہ تم اپنی بقا کو خطرے میں ڈال رہے ہو، لیکن اس کا جواب تھا، میں 20 سال سے بقا کی جنگ لڑی تھی، اب میں زندگی جینا چاہتی ہوں۔
میں کم کما لوں گی لیکن اپنی زندگی کی ڈوریاں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ دراصل اسی شعور کی ایک عملی مثال ہے جس کی طرف یہ تحریر اشارہ کرتی ہے۔ اس نے زندگی اور بقا کے فرق کو سمجھ لیا تھا۔ یہ ایک زبردست مثال ہے، لیکن ہر کوئی تو نوکری چھوڑ کر پہاڑوں پر نہیں جا سکتا۔ زیادہ تر لوگ تو اسی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ زندگی نہیں بقا ہے والی بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر یہ صرف بقا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون سا نظام ہے جس کی بقا کے لیے ہم اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں؟ تحریر اس نظام کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تحریر اس نظام کو ایک ایسی طاقت کے طور پر پیش کرتی ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتی ہے، اور جب یہ نظام بقول مصنف بگڑ جائے یا اس میں انصاف نہ ہو تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ مصنف معاشرے میں پھیلی تمام برائیوں کی جڑ اسی خراب نظام کو قرار دیتا ہے۔ وہ ایک پوری فہرست دیتا ہے: بھوک، بدامنی، بے روزگاری، فحاشی، جھوٹ، جعلسازی، لوٹ کھسوٹ اور یہاں تک کہ قتل و غارت۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ یہ انفرادی اخلاقی کمزوریاں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک بیمار نظام کی علامتیں ہیں۔ جب لوگوں کو بقا کے لالے پڑ جائیں تو وہ اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ کچھ زیادہ ہی سادہ توجیہ نہیں؟ کیا معاشرے کی تمام برائیوں کا الزام صرف ایک معاشی نظام پر ڈال دینا درست ہے؟ فرد کی اپنی ذمہ داری، اس کے ذاتی انتخاب، اس کی اخلاقی تربیت، کیا ان چیزوں کا کوئی کردار نہیں؟ یہ ایک کلاسک بحث ہے، نظام بامقابلہ فرد، اور تحریر واضح طور پر نظام کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فرد کے انتخاب کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تحریر کہتی ہے کہ نظام تمہارے خوراک، لباس، رہائش، صحت، تعلیم اور پوری زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں تو خود فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا کھانا ہے یا کہاں رہنا ہے، لیکن گہرائی میں دیکھیں تو آپ کیا کھائیں گے یہ آپ کی قوت خرید پر منحصر ہے نا؟ جی بالکل۔ آپ کو کیسی طبی سہولت ملے گی یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو کیسی تعلیم ملے گی یہ بھی آپ کی جیب طے کرتی ہے۔ تو بظاہر تو انتخاب آپ کا ہے، لیکن آپ کے انتخاب کے آپشنز پہلے سے ہی نظام نے طے کر دیے ہیں۔ آپ صرف ان چند راستوں میں سے ایک چن سکتے ہیں جن کی اجازت آپ کو آپ کی معاشی حیثیت دیتی ہے۔ گویا یہ ایک پنجرا ہے جس کے اندر ہمیں تھوڑی سی حرکت کی آزادی دے دی گئی ہے اور ہم اسے مکمل آزادی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی بے بسی کی تصویر ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان ایک کٹ پتلی ہے اور اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر یہ تحریر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کا آخری جملہ ایک بظاہر سادہ مگر بہت گہرا سوال ہے: کیا تمہیں اس کا شعور ہے؟ جی، اور یہ سوال ہی اس پوری تحریر کا نچوڑ ہے، کیونکہ سب کچھ اسی ایک لفظ شعور پر منحصر ہے۔ اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر انسان اور مشین میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ تحریر کہتی ہے تو تم بھی بس ایک مشین ہو جسے کوئی دور بیٹھا ریموٹ سے کنٹرول کر رہا ہے۔ یہاں شعور کا مطلب صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ ایسا ایک نظام موجود ہے۔ علم ہونا یعنی نالج ایک الگ چیز ہے، شعور، کانشسنس اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ تو پھر یہاں شعور سے کیا مراد ہے؟ اس میں اور علم میں کیا فرق ہے؟ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایک دوڑ میں بھاگ رہے ہیں۔ شعور یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ دوڑ کیوں بنائی گئی ہے، اس کے اصول کس نے بنائے ہیں اور اس دوڑ سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ شعور کا مطلب ہے اس وہم سے باہر نکلنا کہ آپ کے تمام فیصلے آزادانہ ہیں۔ یہ اپنی خواہشات کا تجزیہ کرنا ہے کہ کون سی خواہش واقعی آپ کی اپنی ہے اور کون سی آپ کو اشتہارات اور معاشرتی دباؤ کے ذریعے بیچی گئی ہیں۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ جو زنجیریں نظر نہیں آتی وہ بھی اتنی ہی مضبوط ہو سکتی ہیں جتنی لوہے کی زنجیریں تھیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے ایک ایسے نقطہ نظر کا جائزہ لیا جو کہتا ہے کہ جدید دور میں غلامی کی شکل بدل گئی ہے۔ لوہے کی زنجیروں کی جگہ تنخواہ، کرائے اور قرض جیسی مالی ذمہ داریوں نے لے لی ہے۔ لیکن ہم نے اس پر بھی بات کی کہ کیا یہ تصویر مکمل ہے یا انہی چیزوں میں فرد کے لیے ترقی کے مواقع بھی موجود ہیں، اور یہ کہ یہ نظام ہمیں زندگی گزارنے کے بجائے صرف زندہ رہنے یعنی بقا کے چکر میں الجھائے رکھتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں یہ تحریر ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں پوچھتی کہ کیا ہم اس نظام کو جانتے ہیں، بلکہ یہ پوچھتی ہے کہ کیا ہمیں اس کا شعور ہے۔ علم غیر فعال ہو سکتا ہے، آپ جان کر بھی کچھ نہ کریں، لیکن شعور ایک فعال کیفیت ہے۔ یہ آپ کی سوچ کو، آپ کے دیکھنے کے انداز کو اور بالآخر آپ کے فیصلوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک بے چین کر دینے والی بیداری ہے۔ یہ واقعی ایک گہری اور بے چین کر دینے والی سوچ ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے انتخاب کو اور اپنی آزادی کے تصور کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں۔ آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس کا جواب مصنف نے نہیں دیا۔ اس شعور کو حاصل کرنے کے بعد پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ اپنی خواہشات کو کم کرنا ہے، اپنی ضروریات اور تعیشات میں فرق کرنا ہے، یا شاید پہلا قدم صرف یہ ہے کہ اگلی بار جب ہم کوئی چیز خریدیں یا کوئی کریئر کا فیصلہ کریں تو خود سے ایک لمحے کے لیے پوچھیں، یہ فیصلہ واقعی میرا ہے یا مجھ سے کروایا جا رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں۔
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे अहम, हमारे YouTube चैनल WKB360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में।